نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی نویں تراویح ادا کی جائے گی۔ اس کا آغاز ہم سورہ یوسف سے کرتے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، پھر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص قرار دیا، یعنی سب سے بہترین واقعہ۔ اس قصے میں عبرت و حکمت بھی ہے اور عجیب و غریب فائدے بھی ہیں جو دین اور دنیا میں انسان کے لیے فائدہ بخش ہیں۔ یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتائیں۔ اس طرح وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش پر بطور معجزہ یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ یہ 11 ستارے آپ کے 11 بھائی تھے اور چاند اور سورج آپ کے والدین تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ خواب بیان کرنے سے منع کر دیا اور تعبیر یہ دی کہ تمہارا مرتبہ تمہارے بھائیوں سے بلند ہے اور خواب تمہاری بزرگی کی دلیل ہے، تمہیں حکومت و سلطنت ملے گی اور خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت یعنی نبوت کو پورا فرمائے گا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب چھپانے کی تاکید کی، اس وقت اتفاق سے آپ کی بھاوجوں نے یہ بات سن لی۔ جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے ساری بات ان کو بتا دی، تو ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ اب وہ آپ کا کام جو ہے وہ تمام کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے کہ یوسف اور بنیامین سے ہمارے ابا جو ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم سب طاقتور اور محنت کرنے والے ہیں، جبکہ یہ دونوں کم سن اور بیکار ہیں۔ سوچ و بچار کے بعد کہنے لگے کہ اس کو مار ڈالو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل تو بڑا گناہ ہے، لہٰذا اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے۔ سب نے والد کے پاس آ کر ضد کی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے۔ آخر آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو آپ کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور تک پہنچے تو رسی کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے کنویں میں ہی ان کی تسکین کے لیے فرشتہ بھیج دیا جو تسلی دیتا رہا۔ ادھر بھائی جھوٹ موٹ کا خون اپنے اس کرتے پر لگا کر باپ کے پاس آئے کہ اسے تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو جھوٹ ہے۔ 3 دن کے بعد ایک قافلے نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، جہاں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور وہ گھر لے گئے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی۔ آپ بھاگ کھڑے ہوئے تو 7 بند دروازے کھل گئے۔ باہر نکلے تو عزیز مصر موجود تھا۔ بیوی نے آپ پر تہمت لگائی اور قید کروا دیا۔ ایک 4 مہینے کے دودھ پیتے بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور ادھر شہر بھر میں عزیز مصر کی بیوی کی وارفتگی کے چرچے ہونے لگے کہ اپنے غلام پر دیوانی ہو گئی ہے۔ یہ باتیں سن کر عزیز مصر کی بیوی نے ان عمراء اور حکام کی بیویوں کو دعوت پر بلایا جو دیوانگی کا طعنہ دیتی تھیں۔ دسترخوان پر پھل رکھے اور ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں، اور اسی دوران جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا، تو ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر بے خودی میں ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پکار اٹھیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا گیا تو اس وقت آپ کے ساتھ 2 آدمی اور بھی قید میں گئے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ وہاں آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتانے لگے۔ ان 2 قیدیوں نے بھی آپ کو خواب سنائے تو آپ نے باورچی کو کہا کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا
اور ساقی کو فرمایا کہ تم اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جاؤ گے، لیکن جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کر دینا۔ لیکن ساقی جب قید خانے سے آزاد ہوا تو وہ نکلنے کے بعد بھول گیا، ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جو ہے پوچھی گئی تو اس کی تعبیر سے سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ جی ایسا ہی خواب ہے، یہ ادغاث و احلام، یہ ایسے خواب پریشان خواب ہوتے ہیں، تو مقصد یہ کہ یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے۔ تب ساقی کو یاد آیا اور اس نے تذکرہ کیا کہ اس طرح جیل خانے میں ہمارا ایک ساتھی تھا جو تعبیر بتایا کرتا تھا، تو بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے تعبیر پوچھتا ہوں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اس تعبیر کو اس نے بہت پسند کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا تو آپ نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا کہ جب تک بادشاہ اس بات کی تحقیق نہ کرے کہ میں بغیر جرم کے قید میں داخل ہوا ہوں اور میں اس تہمت سے بری ہوں تو میں نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ عورتوں کو جمع کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نہایت پاک باز انسان ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی خود بول پڑی کہ اب حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے اس پیغام پر کہ عورتوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اب آپ آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری درخواست کا مقصد یہی تھا کہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اسے یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو رسوا کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نے بلوا کر آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیا جائے کیونکہ ان امور کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو عزیز مصر کی جگہ وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا گیا۔ اسی شب عزیز مصر کا انتقال ہوا۔ جب ہر طرف قحط سالی ہوئی تو برادران یوسف مصر پہنچے، یعنی وہ جو خواب دیکھا گیا تھا جس میں گائیں دیکھی گئی تھی، کچھ موٹی تازی کچھ دبلی، اور آپ نے جو خواب کی تعبیر دی تھی اسی کے عین مطابق قحط سالی ہو گئی، تو اب سوائے مصر کے کہیں پر بھی کچھ کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی۔ تو برادران یوسف علیہ السلام بھی غلے کے لیے مصر جا پہنچے، تو ان کو غلے سے نوازا گیا اور ان کی رقم بھی واپس ان کے مال میں ڈال دی گئی۔ دوسری مرتبہ پیالہ بن یامین کے سامان میں رکھ کر چوری کے الزام میں قانون ان کو روک دیا گیا، یعنی آپ کے بھائی بن یامین جو تھے پہلی مرتبہ نہیں گئے تھے، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم اگر تمہارا ایک بھائی پیچھے رہتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر آنا، اور جب یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، جبکہ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے تھے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ پوری فیملی کو مصر بلوا لیا گیا۔ آپ نے والدین کا استقبال کیا اور تخت پر بلا کر بٹھایا۔ اس وقت آپ کے 11 بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس میں اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، یعنی قرآن کا انداز جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تاریخی واقعات کو تاریخ کے طور پر بیان کرے، بلکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ رموز ہوتے ہیں۔ تو اس واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ اس میں واقعہ میں فکر جو دعوت فکر دی اس کے ذریعے سے ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تاجروں کے قافلے، عزیز مصر اور اس کی اہلیہ، حکام مصر اور ان کی بیگمات، سب کے کردار کو بطور دعوت اللہ نے پیش کیا ہے کہ ان سب کرداروں کا تجزیہ کر کے دیکھو کہ اللہ کے بندوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کا کردار کیا ہے، اور اس کے مقابل دنیاوی جاہ و تمکنت اور آخرت سے بے خوف انسانوں کا کردار کیا ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ فرما دے تو کائنات کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں۔ مثلا برادران یوسف کی تدبیر، جس کا انجام اپنے بھائی کے حضور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ سر جھکا کر مجرموں کے انداز میں کھڑے ہونے پر ہوا، یعنی انہوں نے تدبیر کی کہ ہم اس کو قتل کر دیں، ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن انجام کیا ہوا کہ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت بخشی اور ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور
یہ بھائی جو ہیں نادم اور شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے پر مجبور ہوئے۔ عزیز مصر کی اہلیہ کی جو انتقامی کارروائی تھی اس کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور پھر اس عورت کا بڑے دربار میں شرمندگی کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور ہونا وغیرہ، یہ بھی درس ہے۔ یعنی انجام کیا ہوا کہ اس نے انتقامی کارروائی کی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، لیکن پھر اس نے شرمندگی کے ساتھ بڑے مجمع میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جرم یوسف کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ ان واقعات میں ہر انسان کو سبق دیا گیا ہے کہ تم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی باطل اور غلط راستہ مت اپناؤ، کیونکہ ناکامی اور کامیابی یہ مشیت الہی پر منحصر ہے، لیکن کوئی شخص اگر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو اللہ کی گرفت سے کسی طرح چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسباب خیر کو اختیار کر کر نتائج کے لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جائے، اس راہ میں آنے والی تکالیف اور مشکلات کو راہ کی رکاوٹ نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں رکاوٹوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ انہوں نے بیگانگی، بے وطنی، بے سر و سامانی، کمزوری اور غلامی کے باوجود ایمان باللہ کے جذبے اور سیرت و کردار کو جو تھا اس کو نہیں چھوڑا، یعنی ایمان کا جو جذبہ تھا اور سچا جذبہ تھا، اور آپ کی سیرت کا کردار کا جو یعنی نمایاں پہلو تھا اس پر آپ جمے رہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ تو انسان اگر راہ حق میں استقامت کے ساتھ چلتا رہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے تو اللہ اسی طرح مدد فرماتا ہے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی فرمائی کہ آپ کنویں میں گئے، اللہ نے وہاں فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتہ تسلی دیتا رہا، پھر وہاں سے ایک قافلے نے اٹھا لیا، پھر جہاں آپ کو اللہ نے پہنچایا وہاں عزت بخشی، اور پھر جو ہے وہ آیا وقت کہ جب وہ یہ خواب دیکھا تھا، یعنی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے خواب دیکھا کل پورا ہو جائے، یعنی خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر میں برسوں بھی لگ سکتے ہیں، یعنی کئی برسوں کے بعد اس کی تعبیر ہوئی کہ جب آپ کے 11 بھائی اور آپ کے والدین مصر میں پہنچے اور انہوں نے وہاں سجدہ تعظیم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔